منگورہ جنرل بس اسٹینڈ کی منتقلی کے خلاف تاجر اور ٹرانسپورٹ برادری کا احتجاجی مظاہرہ ہے. یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت بھی یہاں سے اڈا منتقل نہیں ہونے دیں گے. اڈے کی منتقلی سے ایک تو ٹریفک مسائل میں اضافہ ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے کروڑوں روپے کے حساب سے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے. کسی نے دکان بنایا, کسی نے مارکیٹ بنایا, کسی نے ہوٹل بنایا ہے, اور حکومت کے ساتھ اس وقت انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم منتقل تو ہو جائیں گے. وہاں پر انہوں نے اپنا کاروبار ختم کر کے یہاں منتقل کیا, لیکن اب حکومت اور ضلع انتظامیہ کسی اور جگہ کا سوچ رہے ہیں, تو اس حوالے سے ان کا احتجاج ہے. تو جانتے ہیں ان کے صدر سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. تھوڑا سا آپ ساتھ رہے. احتجاج کیوں ہے, آپ لوگ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی سی, اے سی اور ٹی ایم او کورٹ کا حکم نہیں مان رہا ہے. کورٹ نے حکم کیا ہے کہ جو جنرل بس اسٹینڈ پہ سیکشن 4 لگا تھا اس پہ کورٹ نے حکم کیا ان کو پیسوں کا کہ ان کی جو ریٹ بنتے ہیں ان کو پیسے دے دے. ابھی یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں اور اڈا خالی کر رہے ہیں. پیسے کس چیز کے ہیں؟ پیسے زمین کے ہیں. جو زمین انہوں نے سیکشن 4 لگایا تھا وہ زمین کا پیسے تھے, وہ نہیں دے رہے. وہ نہیں دے رہے. اچھا, کورٹ پہ آرڈر بھی کیا, یہ میرے ہاتھ میں آرڈر پڑا ہوا ہے. اچھا, تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب یہ اڈا بن رہا تھا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا, یہ خالی زمینیں تھی. جب اڈا ادھر آیا تو ہم لوگ بھی ادھر آ کے بلڈنگیں بنائی ہے, مارکیٹیں بنائی ہے. ابھی یہ ہمارا معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارا اتنا سرمایہ لگا ہوا ہے, وہ ہمارا سرمایہ یہ غرق کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا احتجاج ہے. ابھی ہم روڈ بند کر رہے ہیں. اچھا, تو کیا اگر حکومت مطلب یہ بات نہیں مان رہی ہے کسی اور جگہ پر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس جگہ پر منتقل کر رہے ہیں اڈے کو؟ یہ زیب ٹرمینل بتا رہے ہیں, زیب ٹرمینل پہ منتقل کر رہے ہیں. اچھا, تو 2-3 مہینے کے لیے بتا رہے ہیں کہ 2-3 مہینے کے لیے منتقل کر رہے ہیں. یہ جگہ جو ہے ہم مالکوں کے اڈے میں بھی بہت خرچہ ہوا ہے, سٹینڈ بنے ہیں, اڈے پہ سٹینڈ بنے ہوئے ہیں, زمین بنی ہوئی ہے, یہ باؤنڈری وال ہے, اندر بلڈنگ ہے, مطلب ترکول ہوا ہے, سٹینڈیں بنی ہیں. تو وہ تقریباً 28-30 کروڑ روپے اس پہ بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ. میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ میں یہ لوگ ابھی روڈ کو بند کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ ہماری مطالبات اگر تسلیم نہیں کیے جاتے تو ہم مطلب یہ احتجاجی سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رکھیں گے. صرف یہ بتائے کہ یہاں پر تاجر برادری کا احتجاج ہے کہ جنرل بس اسٹینڈ کو یہاں سے منتقل نہ کیا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی بات یہ ہے کہ شروع میں جو اڈا بن رہا تھا تو یہاں کے زمینوں کے مالکان سے اونے داموں پر یہ لمٹ دی گئی تھی. اس ملک میں قانون ہے, قانون کے مطابق انہوں نے درخواست دائر کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سپریم کورٹ تک یہ مسئلہ پہنچ گیا. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ مالکان کو اسی نرخ پر جو انہوں نے نرخ طے کیا اسی کے مطابق رقم کی ادائیگی کی جائے. سپریم کورٹ نے یہ حکم نہیں کیا کہ آڑا یہاں بند کر کے آڑا دوسری جگہ پر منتقل کی جائے. میرا گزارش ہے کہ ایک اطلاع کے مطابق جو روپے جو اماؤنٹ اسٹیٹ بینک کے ساتھ پڑا ہے, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جہاں کمیشن نہ ہو وہاں کام رک جاتا ہے. تو گزارش میرا یہ ہے کہ جو اماؤنٹ اسٹیٹ بینک میں ہے وہ اماؤنٹ باقاعدہ زمین کے اصل مالکان کے حوالہ کی جائے, اور جو آڑا ہے بس ٹرانسپورٹ کا آڑا ہے وہ اسی جگہ پر رہنے دی جائے. شروع میں جب آڑا شہر سے منتقل ہو رہا تھا اس وقت ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں کی جو آبادی ہے, یہاں کی جو وسائل ہے, یہاں کی جو بلڈنگ ہے, اس کے اماؤنٹ, اس کے ریشو کم ہو جائے گی. ابھی ان بیچاروں نے اپنے لیے بلڈنگ بنائے, ہوٹل بنائے ہے, کاروبار بنایا ہے. تو اب یہاں سے آڑے کو نکالنا, دوسری جگہ پر لگانا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس بے انصافی کو ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے. کسی بھی صورت میں آڑا جو اپنی جگہ پر ہے یہاں رہنے دی جائے. اسٹیٹ کمزور نہیں ہے, اسٹیٹ دیوالا نہیں ہوا ہے. جو اماؤنٹ سپریم کورٹ نے طے کیا وہ اماؤنٹ اصل مالکان کو دی جائے. ان کے ساتھ بھی انصافی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں. جب یہاں کے تاجران, قائدین, عمائدین, ہمارا سٹی میئر, جب یہ لوگ مطمئن نہ ہو, اتفاق رائے نہ ہو, کسی بھی صورت میں ہم آڑے کو بند کرنا کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. بند کرنا چاہتے ہیں, نہیں اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا حکومت ہوش کے ناخن لے,
जो कुछ हमारे साथ हो गया वो हमारे लिए काफी है। अभी मजीद इस तरह जबरदस्ती के कवानीन हम अपने कंधों पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये हमारे जमीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा मैं मुतालबा करता हूँ कि अमन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये बातें कि अपर स्वात हो, नीचे स्वात हो, ये बाईपास के ऑपरेशन, ये 17 लोगों की शहादतें, इन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मामूली सी बातों पर आप लोगों के जहनों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, कभी एक मसला कभी दूसरा मसला। लिहाजा मजीद ड्रामाबाजी स्वात अवाम के साथ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजीद फिल्म कसाजी, फनकारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर। जो जुल्म यहाँ के अवाम के साथ पिछले दिनों पिजागट में हुआ है, जो बेइज्जती सिटी मेयर का और हमारे तमाम कायदीन अमायदीन और मुंतखब चेयरमैनों का हो गया है, इसमें तारीख में इसका जिक्र भी नहीं है। जिस तरह इन्होंने उनको जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर उनके खिलाफ झूठी पर्चे कही, एडीसी ने जो दरोगोई से काम लिया है, मुनाफिकत से काम लिया है, वो कभी मैं भूल नहीं सकता। यहाँ पर डीएसपी ले आ गए हैं دا څه چل وشو ایسی سے برا روان دی جو ډیسپی سے برا ہے لار کولاوي او چې تاسو داغه راتلو پورې لار کولاو کوي هغه رانه کې یا هغه تاسو مطالبات ونه منل یا روډ بند کړي بالکل ټیک وای بالکل صحیح فی الحال خلکو ته تکلیف جوړېدو ډیسپی صاحب کوم بالکل ٹھیک شو میں ان کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے نا میں نے مذاکرات کیے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے ان کو جو ہے نا بہت غور سے سنا ہے اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ میں نے ریکارڈ کر دیے۔ 4-5 مطالبات ہیں، وہ میں ڈی سی صاحب اور جو ہے نا اے ڈی سی صاحب ان کے علم میں لاؤں گا اور جو کمیٹی بنی ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے، وہ اسی کمیٹی میں یہ جو مطالبات ہیں یہ اس کو جو ہے نا ریز کریں گے اور اس کو ایڈریس کریں گے۔ قانون باندې را سره لړ شي، قانون هم دغه وایي د ایزي پیسې ورکړي راځي دې کوم ته پاتې په دې ایزي پیسې سره زموږ دې پټ نقصان نه ډېر غټ نقصان نه ټولو نه مخکې د خپلو تاجرانو د زړه له تله شکریا ادا کوم چې په یو جایزه په یو قانوني نقطه باندې نن هغو خپل احتجاج ریکارډ کو او هغه بنیادی مسله دا ده چې څنګه صدر عبدالرحیم صاحب تاسو ته بیان کړه چې شپږ اووه میاشتې مخکې هم دا مسله راپېښه شوې وه. یو خو حکومت دا غلطي کړې وه چې په ډېر کم ریټ باندې د دې ځمکې چې کم مالکان دي هغو ته یې کم ریټ لګولی و، یا چې په هغې باندې دا اډه جوړېده او دا اډه دلته راتله په هغه وخت کې موږ د دې اډې مخالفت کړی و چې د دې نه یو ځای ته بل ځای ته مړ وي، د دې نه به د لاین اډر مسله به جوړېږي. اوس چونکې په دې کې سپریم کورټ فیصله کړې ده چې دا مالکانو ته د دې باقاعده طورانې پیسې ورکړی شي، نو د سپریم کورټ اډر چې دی زموږ د ټولو دپاره قابل احترام دی. حکومت له پکار دا دی چې پیسې ول ورکړي. بله دا ده چې زموږ د دې اډې کې چې کوم ټرانسپورټران دي دا هم په امتحان کې ما اچوی، او بله دا ده چې دلته کې څومره تاجر برادري ده هغو په اربونو په کروڑو روپۍ دلته کې انویسټمنټ کړی دی، خپل کاروبارونه یې دلته جوړ کړي دي. که فرض که دا کاروبارونه د دې ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي یا دا اډه بل ځای ته منتقل کېږي، دوی ته به مشکلات جوړېږي. موږ دوی ته دا خواست کوو، حکومت ته هم خواست کوو، حکومت ته وینا کوو چې یو طرف ته په سوات کې دلته د دهشتګردۍ دا لهر دی، بل طرف ته دلته د اپریشنو دا لهر دی، بل طرف ته سیلابونه دي، بل طرف ته د دې اډې دا صورتحال چې جوړ شي، نو د دې نه دلته کې په بېروزګارۍ کې، په غربت کې، په مشکلاتو کې، په امن و امان کې مسایل پیدا کېږي. حکومت په دا خبره کوي چې روزانه خالد محمود عبدالرحیم صاحب په سړک باندې د احتجاج والا سره ولې ودرېږي. موږ په دې وجه باندې ودرېږو چې زموږ د سوات خلک چې کوم دی هغه مکمل طور باندې ایم پی اے ایم این اے
معیار او مددگار پرېښودي دي چې د دې خلکو له ووټ ورکړی دی دې خلکو ته یې دا خبره کوله چې تاسو ته به په انصاف په دروازه باندې به انصاف ملاویږي چې د دې خلکو سره او د دې خپل کاروباري طبقې سره تاجر برادرۍ مشران نه ودرېږي څوک په سره ودرېږي موږ دا خبره دوی ته کوو چې خپل کاروبارونه مکمل طور باندې کلاو کړئ موږ ستاسو په اوږه باندې ولاړ یو چې انشاءالله تعالی څه خبره به وي څنګه چې موږ خبره انتظامیې ته په میز باندې کوو دغسې خبره به موږ کوو انشاءالله تعالی ستاسو سره به کوو کم په بایپاس چې کومه بل ورځ واقعیت شوي دي د هغې موږ مزاحمت کوو چې قصدن عمدن په سواد په عوامو باندې شیلینګ وشو په سواد په عوامو باندې تشدد وشو ظلم وشو زیاتۍ وشو بربریت وشو ځینې چې سبا له د دې نه هم دغسې د نوې اړه صورتحال جوړ شي خو په هغه وخت کې ورته موږ تیاری نه و کړی اوس د الله په مهربانۍ باندې تاجرانو ورته د سواد په سطح باندې مکمل طور باندې تیاری شروع کړی دی موږ نه د جیلونو نه یېرېږو نه د دې بوګس جعلي پرچو نه موږ یېرېږو که هره نمونه دپې په موږ باندې لګوي هره نمونه سختي په موږ باندې لګوي خو موږ به د سواد د عوامو دپاره او د تاجر برادرۍ دپاره او د دې خپلې اړې په خوا کې څومره تاجران دي د دوی سره به موږ باقاعده توګه باندې زنده‌باد ناره به ووایو